محبوب پہ ایمان لانا نہ مانتا تو میرے گھر میں مجھ سے قرب نہ پاتا۔ موسیٰ اگر تو میرے مصطفیٰ کو نہ مانتا، میرے مصطفیٰ پہ ایمان نہ لاتا، پھر میرے ہاں قرب نہ پاتا، قرب نہ ملتا، بلکہ تو نہ میری جنت میں چین کرتا، پھر جنت میں بھی چین نہ ملتا، نصیب نہ ملتا۔ اے موسیٰ، تمام مرسلین سے جو کوئی احمد پر ایمان نہ لائے اور اس کی تصدیق نہ کرے، اس کا مشتاق نہ ہو، اس کا شوق نہ ہو، عشق نہ ہو، اس کی نیکیاں مردود ہوں گی۔ آپ اندازہ لگاؤ، انبیاء کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے، مرسلین کے بارے میں فرما رہا ہے، اگر میرے محبوب کو نہ مانے اور محبوب کا انہیں شوق نہ ہو تو ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، ان کی نیکیاں مردود ہو جائیں گی اور اس کے دل میں ہدایت کا نور نہیں ڈالوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور کے ذکر کی رفعت ہے کہ حضور کا ذکر اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ جل وعلا کس انداز سے اپنے محبوب کی شان کو وعدے کر رہا ہے اور انبیاء سے میثاق لے رہا ہے اور وعدہ لے رہا ہے اور فرما رہا ہے جو پھر جائیں تو پھر وہ فاسق ہیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کلام کے اندر جو اللہ نے تاکید لگائی ہے اور اس کو کتنا مضبوط کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان واضح کی ہے، اس لیے ہر نبی جب آتے تو پھر حضور کا ذکر کرتے اور امتیں بھی ذکر کرتی۔ یہ وعدہ اللہ نے لیا تھا تو اپنے زمانے میں ذکر کرتے رہے کہ وہ رسول آنے والے ہیں، وہ رسول آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ خوشخبری دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کی جن کا نام احمد ہے، فرمایا میرے بعد آئیں گے۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، سارے نبی کہتے رہے وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ آئیں گے، تو انہوں نے کہا آئیں گے، اور حضور کے عاشقوں نے محبین نے کہا آ گئے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان نے جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہاں جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ جب اتنا مقام ہے کہ عرش کی کرسی پہ بھی رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے، عرش کے اوپر بھی حضور تشریف فرما ہوئے اور عرش حضور کے قدموں کے نیچے آیا، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی کہ حشر کے دن بھی حضور ہوں گے، اللہ کرسی پہ بیٹھنے سے پاک ہے، اس کرسی پہ رسول اللہ ہوں گے اور حضور کی اجازت پہ پھر یہ سلسلہ شفاعت اور حضور کی اجازت سے اللہ پاک کے ہاں گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور حضور کی سفارت سے وہ جو سختی کا دن ہے وہ دور ہوگا۔ تو اسے شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، مقام محمود حضور کو عطا ہوگا اور حضور عرش کے اوپر ہوں گے، اس کرسی پہ اللہ عز و جل اپنے محبوب کو بٹھائے گا اور محبوب کی شان دکھائے گا، محبوب کا مرتبہ دکھائے گا۔ سارے نبی، سارے ولی، ہر ایک جب مقام محمود پہ رسول اللہ کو دیکھیں گے تو ہر ایک کی زبان پہ حمد مصطفیٰ جاری ہو جائے گی اور ہر ایک حضور کی مدح کرے گا۔ اللہ بابا آسان رب کا یبعثک کا مقام محمودہ، قریب ہے محبوب تیرا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ وہ مقام محمود جس کی تعریف کی جائے گی، رسول اللہ کی ذات پاک ہے اور سارے نبی نیچے ہیں، اور جب دیکھیں گے تو ہر ایک نبی آقا دو جہاں سب سے ترانہ گائے گا، حضور کی مدح کرے گا، رش کریں گے کہ یہ کیا مقام ہے۔ اس نے میرے آقا نے فرمایا کہ میں ولد آدم کا سردار ہوں، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، آدم اور آدم کی ساری اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور میں سب سے اونچا ہوں گا۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو یہ حشر کا دن ہوگا جب اتنی شانیں ہیں، تو یہاں تو دو چار شانیں مل جائے تو پھوک پڑ جاتی ہے بندے میں، بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ یہاں تو اللہ عز و جل نے محبوب کو اتنی شانیں دی ہیں کہ بندے تو بندے ہیں، نبی حیران ہیں کہ وہ کیا ذات پاک ہے، تو دو چار شانیں مل جائے پھوک پڑ جاتی ہے۔ مَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، لیکن یہ لام نقصان دینے والا نہیں، لاکا نافع لک، محبوب ذکر بھی بلند کیا ہے، یہ شہرت آپ کو نقصان نہیں دے گی بلکہ یہ شہرت آپ کو فائدہ ہی دے گی۔ اتنا چرچا، اتنی مشہوری، لیکن آپ کو کوئی ضرر نہیں دے سکتا۔
کیونکہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اب یہ تو حضور کی رفعت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن مفسرین نے یہاں کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذَاكِرَكَ، محبوب تیرا ذکر تو ہم نے بلند کیا ہے اور کر دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو تیرا ذکر کریں گے، جو تیرا ذکر کرنے والے ہیں اور جو تیرا ذکر کریں گے، ذکر وہ بعد میں کریں گے اور ذکر اس دنیا میں آ کر کریں گے جہاں ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کرنے والوں کے ذکر کو بھی ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اب کیسے مٹ سکتا ہے ان کا ذکر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے چرچے کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو چرچے کیے ہیں، ان کا ذکر کیسے رک سکتا ہے جبکہ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب جی تیرا ذاکر ہے، جو تیرا ذکر کرنے والا ہے ہم نے اس کو بھی بلندی دے دی ہے، ہم نے بھی اس کو اعلیٰ کر دیا، اس کو عرفہ کر دیا۔ اب یہاں میرے سامنے یہ حدیث پاک کی کتاب اشیاء اللمعات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرحمن جو محدث علی الاطلاق ہیں، جنہیں سارے ہی محدث مانتے ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر حدیث کا نور پہنچانے والی ہستی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جو یہ لے کر آئے، یہ ابن عساکر بھی لے کر آئے، موجمن میرے پاس یہ کتب پیچھے موجود ہیں، موجم میں بھی اس کا کچھ حصہ آیا ہے، اور اعلیٰ حضرت لے کر آئے، اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین بھی اس کو لے کر آئے، لیکن جب شیخ سب لے آئے تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں بچتی، کیونکہ بعض لوگ بھی کہتے ہیں یہ موضوع ہے، یہ فلاں ہے، لیکن جب یہ شیخ آ جاتے ہیں تو پھر سب کی زبان رک جاتی ہے کہ یہ شیخ ایسی بات نہیں کرتے، یہ تحقیق سے بات کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، اس سوال کے اندر آپ نے جواب دیتے ہوئے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے۔ سوال کیا ہے، پہلے اس کو سماعت فرمائیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اب یہ بہت مشہور حدیث واقع ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور دوسری روایت میں یہ ہے کتبت نبیا از، میں نبی لکھ دیا گیا، مجھے نبی لکھ دیا گیا، اس جہاں میں بھیجنے سے پہلے اللہ جل وعلا نے میرا نور بنایا اور اللہ نے مجھے نبی لکھ دیا اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اب یہ حدیث بات یعنی نوشتہ شدہ من پیغمبر، مجھے پیغمبر لکھ دیا گیا، اور کہتے ہیں وہ حالانکہ آدم میان آب و گل بود بمانا مخلوق نشدہ بود، یہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، مطلب کیا آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اس سے پہلے ہی اللہ عز و جل نے مجھے نبی لکھ دیا اور اللہ عز و جل نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اب شیخ صاحب اس پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں این جامع گوین کیا سبق نبوت آہد چیئے مرادست، اگر علم و تقدیر الہیس نبوت ہما انبیاء را شاملت، و اگر بالفعلست خود در دنیا خواہد بود، جوابش آنست کہ مراد اظہار نبوت اوز صلی اللہ علیہ وسلم پیش از وجود اون شریفے در ملائکہ و ارواح چنا کے وارث شدہ است۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو آپ فرماتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں کہ نبوت کے پہلے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر اللہ کے علم میں مراد ہے کہ نبی ہوں گے، اللہ کے علم میں اور تقدیر میں ہے کہ وہ نبی ہوں گے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر تو سارے نبی اس میں شامل ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے کہ آدم علیہ السلام میں بھی نبی ہونا ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی نبی ہونا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی نبی ہونا ہے، یہ تو سارے اللہ کے علم میں ہیں اور یہ سارے تقدیر میں ہیں۔ تو پھر حضور کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ کتبت نبیا، مجھے نبی لکھ دیا گیا۔ تو آپ نے ممتاز کیوں فرمایا، آپ نے منفرد کیوں فرمایا؟ جب سارے نبی اس میں شامل ہیں تو حضور کی بھی شان کون سی ہوئی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور کی شان کون سی ہوئی کہ سارے نبی اس دنیا میں آ کے نبی بنیں گے؟ تو یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہر نبی دنیا میں جا کے نبی بنے گا، اور یہ حضور بھی دنیا میں آ کے نبی بنیں گے۔ تو پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نبی لکھا گیا، میں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نبی تھا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔
کہ حضور صرف اللہ کے علم میں نبی تھے. یہ بات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ لکھ رہے ہیں، کہا نہیں حضور اس میں ممتاز ہیں. سارے نبیوں کو اس دنیا میں جب آئے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. فیصلہ پہلے تھا کہ یہ نبی بنیں گے، انہیں بھی نبی میں نبوت انہیں بھی ملے گی، لیکن دی نہیں. فرمایا ماں سوا میرے اور آپ کے آقا کے اللہ نے نور بنایا، نبوت بھی عطا فرما دی. کہ حضور کی نبوت جب بنے اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور پھر اس نبوت کو ظاہر بھی فرمایا، اس کا اجرا بھی فرمایا. یہ نہیں کہ نبوت ہی کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اگر نبوت ملے تو نبوت کا ظہور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اس کا اظہار ہے. تو شاید صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اس نبوت کا اظہار بھی ہوا، ادھر نہیں. کہاں وہاں ہی ہو گیا. کیسے ہوا؟ کہا حدیث پاک میں یہ وارد ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کدھر کدھر لکھا تھا. فرمایا عرش پر حضور کا نام، آسمانوں پہ حضور کا نام، جنت کے محلوں پہ حضور کا نام، جنت کے کمروں پہ حضور کا نام، حور عین کے سینوں پہ حضور کا نام، اور جنت کے درختوں کے پتوں پہ حضور کا نام، درخت طوبہ پر بھی حضور کا نام، بر ابروہاں ہائے چشم ہائے فرشتگاں، اور فرشتوں کی ابروؤں پر رسول اللہ کا نام. یہ لکھا ہوا تھا. کہا یہ جو لکھا ہوا تھا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت دی اور نبوت کو ظاہر فرما دیا. یہ شیخ پھر یہاں تک نہیں، آپ کہتے ہیں بعد عارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرفا گفتان کہ روح شریف ویس صلی اللہ علیہ وسلم نبی بود در عالم روح کے تربیت ارواح میں کر چنا کے دری عالم بجسد شریف مربی جات بود با تحقیق ثابت شدہ از خلق ارواح قبل احسان. کہتے ہیں عرفا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر نبی حضور سے تربیت پا کر آیا ہے، حضور کی روح نے ہر نبی کی تربیت فرمائی ہے. اس لیے حضور عالم ارواح میں سابق نبیوں کے استاد ہیں. کہا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس لیے یہ بات پکی ہے کہ اللہ نے پہلے روح کو پیدا کیا ہے، جسموں کو بعد میں پیدا کیا ہے. اس لیے حضور انبیاء کی روح کے مربی ہیں. جیسے دنیا میں آ کر حضور استاد ہوئے اور سب کے حضور معلم ہیں، عالم ارواح میں بھی سارے نبیوں کی روح کی تربیت فرما کر مربی انبیاء ہوئے ہیں. اب یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اشیاء اللمعات میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شان نے، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا. مزید آپ آگے جائیں تو وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے اس امت پہ کتنا کرم فرمایا، اس امت پہ کتنا فضل فرمایا. اب میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ سرور القلوب ہے بذکر المحبوب. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے والد محترم امام المتکلمین، رئیس المتکلمین، مفتی نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کتاب ہے، اور اس کا مضمون ہی بڑا خوبصورت ہے. سرور القلوب بذکر المحبوب. دلوں کا سرور ہے حضور کا ذکر. کیا ہے؟ دلوں کا سرور کس کا ذکر ہے؟ بذکر المحبوب. محبوب کا ذکر دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے. اس میں آپ یہ روایت لے کر آئے، اور بس جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، انہیں ایسی دولتیں ملتی ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قلم کو پیدا کیا. جب قلم کو پیدا کیا تو پھر حکم الہی ہوا، لکھ. کیا لکھیں؟ اکتب توحیدی، کا میری توحید لکھ. کیا لکھ؟ میری توحید لکھ. اس نے لکھا لا الہ الا اللہ. پھر حکم ہوا دستور العمل لکھ. دستور العمل لکھ. وہ دستور العمل کیا ہے؟ ساری امتوں کا دستور العمل لکھ. جو آدم علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اب قلم نے لکھنا شروع کیا کہ جو آدم علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کرے جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے وہ دوزخ میں جائے گا. شیس علیہ السلام چلتے چلتے نوح علیہ السلام جو ان کی فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. پھر موسیٰ کلیم اللہ تک جو اطاعت کرے گا